اب بتا بولو. ہاں اچھا اچھا. دیکھو یہ بات جو اور لیول کی بات ہے. آجا کیا کہتے ہیں بندہ اللہ سے بات کر رہا ہے کہ جب آپ کن فیکون بولے تو ہم بھی آپ کے پاس تھے کہ بات اس کو اب یوں سمجھو. میں مختصر جواب دینے جاتا ہوں تاکہ آپ زیادہ کنفیوز نہ ہو کہ ایک انسان اگر ہو فنکار پینٹ تصویر بنانا تصویر جب اس نے بنائی تو اب آپ تصویر کو دیکھو فنکار کو دیکھو اور تھوڑا سا دماغ لڑاؤ تو یہ پوچھو کہ یہ تصویر ظاہر ہونے سے پہلے کہاں تھی. پھر آپ کو آپ کی عقل یا آپ کو ایمان راستہ بتائے گا کہ یہ فنکار کے حسن خیال میں تھی. تو جو مخلوق آ رہی ہے یا آئی اور وہ خالق کے حسن خیال میں موجود تھی. ہر انسان حسن تخلیق سے پہلے حسن خیال میں تھا. وہ تو کہتے ہیں یہ کن فیکون تو کل دی گل ہے اچھی تو اس سے بھی پہلے ایسی تیرے پاس بات سمجھ نا. کن فیکون سے پریرے کی بات ہے. یعنی کہ ہماری آپ کی محبت جو ہے نا کن فیکون سے پہلے کی ہے. کن فیکون تو کہتے کل کی بات ہے. یہی ملا شاہ بھی کہتا ہے کن فیکون تو کل دی گل ہے اسی تو پرسوں چڑھے دوست تھی مارم تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی کن کہتا ہے آپ ہی فیکون کر دیتا ہے آپ ہی الگ کہہ دیتا ہے آپ ہی کہتا ہے بلا. یعنی کہ الستو بلا جب ہوا اس وقت کن فیکون سے پہلے ہوا. الگ بربکم ہم تمہارے رب ہیں کہ نہیں ہیں آپ ہی ہمارے رب ہو. کس نے کہا کہاں تھا تخلیق سے پہلے. تخلیق سے پہلے تھا. تخلیق سے پہلے کون ہوتا ہے امر اس کا اپنا ارادہ. تو گویا کہ اس لیے اس نے کہا کہ جو انسان ہے گرو ہے اس کی یہ میرا امر ہے. تو گویا کہ امر دینے والے کا امر اس کے اپنے پاس تھا اور ہم امر کا تخلیق ہیں. اب بات میرے لہذا ہم مخلوق بننے سے پہلے خالق کے ساتھ اس کے خیال میں موجود ہیں. اب بات میں اس کے شعر اچھا نہیں ہے آپ کو سنانے کے لیے پھر بعد میں کاٹ دینا. اچھا ایک آدمی نعت کی تعریف کیا ہے حضور پاک کی شان میں. اچھا لیکن اس کا اپنی لیول کیا کیا اسے مثال دینے کا میں ایسی ذمہ دار نہیں ہوں کہ شعر کا لیول کیا ہے. بہرحال آپ دیکھ لینا پھر سنا کے بعد میں وہ حضور پاک کی شان میں کہتا ہے کیونکہ اسے اللہ کی شان میں طرف میں نے پتہ نہیں کیا کہہ دیا اس نے. جانے کب تک تجھے اللہ نے شاعر بن کر حضور پاک کی تعریف کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو شاعر کر رہا ہے. مجھے یہ بات صحیح لگی ہے. اچھا بہرحال شعر اس نے جذبات میں کہا جس نے کہا جانے کب تک تجھے اللہ نے شاعر بن کر شعر نازک کی تیرے ذہن میں سوچا ہوگا. تب کہیں دہر کے دیوانے مقدس میں تجھے گنگناتے ہوئے گاتے ہوئے لکھا ہوگا. مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے شعر کی طرح ہو اور آپ اس نے تخلیق کا انتہائی مظہر ہو. یہ چونکہ اسے شاعر کہہ دیا آپ بجا کر دیتے. بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا اس نے خیال ہے وہی مصوری کا کمال ہے آپ کی تخلیق. لہذا ہر مخلوق خالق کے ارادے میں تھی اور خالق کا ارادہ جو ہے مخلوق سے قریب ہے. مخلوق ہونے سے مخلوق کی جدائی کا سفر ہے نا. مخلوق ہو جانا جدائی کا سفر ہے اور ارادے میں رہنا یہ وصال کا سفر ہے. آپ ارادے سے تخلیق میں آئے ہو. اسے کہتے ہیں عالم امر سے عالم خلق تک. آپ کون سے عالم میں ہو عالم خلق میں ہو عالم تخلیقات میں ہو. اس سے پہلے آپ کہاں تھے عالم امر میں. عالم امر میں نہ کوئی خواہش تھی نہ کوئی ماسوا تھا نہ کوئی ماورا تھا. آپ اللہ کا خود ہی ارادہ تھے خود تقدیر جزا تھا. آپ اللہ کے ارادے میں اللہ کے پروگرام میں آپ تھے کہ بعد میں ملے آپ کو دنیا میں بھیجا. اب بات سمجھ رہے. اس لیے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کن فیکون جب آپ نے کہا تو ہم پاس ہی تھے آپ کے
کیونکہ وہ ہم تو پہلے تخلیق ہو چکے تھے، ہمیں تو آنا ہی تھا، جو چیزیں ابھی آنے والی ہیں وہ بھی آ چکی ہیں، کیا جا چکی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جب بٹن پریس کر دیا آپریشن ہو گیا، اب جو آنا ہے وہ آنا ہے. یہ آنا کہاں سے ہے؟ اسی کے ارادے سے آنا ہے. انما امرو اذا اراد شیئا، اذا اراد شیئا، جب وہ شے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کے کیا کہتا ہے؟ یقول له کن فیکون، بس ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ وہی چیز ہونے دیتا ہے جو اس کے ارادے میں ہو. ارادہ کہاں ہے؟ اس کے اپنے پاس. اور فیکون کہاں ہے؟ دنیا کے اندر. تو دنیا والا جو ہے اس کے ذہن نہیں اللہ تعالیٰ کا چاہ، اور اس کا ارادہ ہے، اس کے ارادے سے آ جائے. تو فعال لما یرید، وہ کرتے رہتا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے، اسے کون روکتا ہے؟ تو ہم سب کے ہیں اس کا ارادہ ہے، اور اس کے ارادے کے مطابق ہم یہاں پر آئے ہیں، اور جو اس کا ارادہ ہے ہمارے مستقبل کے بارے میں وہ ہو کے رہے گا. اس نے ہم پر مہربانی کی ہے اور مہربانی ہوگی، اور مہربانی آپ کے اعمال سے بے نیاز ہے. اس لیے یہاں بھی عمل کی بات نہیں ہے. اس کا فضل ہو جائے، عمل کیا کرتا ہے؟ فضل ہو جائے. آپ جس کو فضل سمجھتے ہو وہ نہ بھی ہو تو اس کا اپنا فضل ہے جو وہ کرتا ہے، جو وہ مہربانی کرنا چاہے. اور اس فضل کی تعریف یہ ہے، اگر آپ اپنے انعامات جو آپ کے پاس ہیں، کیا ہیں انعامات اور حاصل، اگر آپ سارے انعامات اور حاصل اس کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آسانی ہے اگر آپ کو، تو آپ پر فضل ہوگا. اور اگر خرچ کرنے میں دقت ہے تو پھر یہ آپ پر دقت ہے. دیکھ رہے یہ کہ کیا چیز پیغمبروں نے اولاد کو نثار کرنا چاہا، بڑے قریب تھے. اپنے وجود کو قربان کیا، شہداء نے بہت قریب تھے. اپنی اولاد کے وجود کو قربان کیا، بہت قریب تھے. اور آج کا انسان جو ہے وہ مال کو قربان نہیں کر سکتا تو یہ قریب نہیں ہے. اور اگر آپ مال کو قربان کرنے کے لیے ہم وقت تیار ہو تو آپ پر یہ فضل ہے. وہ دولت فضل ہے جو اس کی راہ میں خرچ ہونا چاہے، اور وہ دولت جو ہے یہ تکلیف میں ہے، جیسے آپ نے پڑھا کہ پھر آپ کو پتہ چل جائے گا جب تم جہنم میں جاؤ گے، آگ میں جاؤ گے، اس دن تم سے پوچھا جائے گا سناؤ نعمت والے اللہ کی تم نے یاد کیا کہ نہیں کیا. پڑھو کس طرح اللہ کو متقاصر تم المطابق، تم کو غافل کر دیا کثرت اعمال نے اور کثرت اولاد نے اور کثرت مال نے، غافل کر دیا حتیٰ کہ تم قبروں میں جا کے رہے. اتنے غافل ہو گئے قبروں میں جا کے رہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر تم دیکھ لو گے، تم جان لو گے، تم پا لو گے ایک اور سخت وقت آنے والا ہے، اور پھر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے وہ وقت. پھر تمہیں عین یقین ہو جائے گا، پھر تمہیں بہت سارے واقعات ہو جائیں گے. جب تم آگ میں ہوگے پھر تم سے پوچھا جائے گا کہ نعمت دینے والے اللہ کے بارے میں تم نے کیسا سلوک کیا تھا. دس از دا ڈے، دس از دا ٹائم. یہاں آنا تھا، میں کب سے آپ کو کہہ رہا تھا کہ یہاں آنا پڑے گا. اس لیے وہ مال جو غافل کر دے اس کا جہنم ٹھکانا، اور وہ مال جو جگا دے اور وہ اللہ کا مہربان. تو مال مہربانی ہے، مال عذاب ہے. اولاد مہربانی ہے، اولاد عذاب ہے. زندگی کی توجہ یہ مہربانی ہے، یہ عذاب ہے. بھاگم دوڑ آزادی ہے، بھاگم دوڑ گناہ ہے. مادری بھاگ رہا ہے، بڑی مہربانی اللہ کی، بھاگ تو سکتا ہے، اور اس کے خلاف بھاگ رہا ہے، یہ گناہ ہے. تو گویا کہ آپ اپنے عمل کا مرکز دیکھو، یا ارادہ اپنا دیکھو، یا اپنی ڈیسٹینیشن دیکھو کہ جو تم حاصل کرنا چاہ رہے ہو. میں 2-4 ستارے حاصل کرنا چاہتا ہوں. کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کہتا میں اسی پر نثار کر دوں گا جس نے بنایا ہے. چل کر لو، نہ بھی کر لو تو ٹھیک ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ مال جو تمہارے دل پر کفر ڈال دے وہ تمہارے لیے عبرت ہے، عذاب ہے. بعض اوقات مال کفر ڈالتا ہے، بعض اوقات غریبی کفر ڈال دیتی ہے. تو بتاؤ، ایک ایسا مقام آتا ہے کہ غریب جو ہے وہ خود بخود ہی اللہ کے قریب جاتا ہے. بزرگ فرماتے تھے کہ بدقسمت غریب تو وہ ہے جو غریب ہو کر بھی اللہ والا نہ بنا. کہ غریبی میں تو 90% ویسے فقیری ہے، درویشی ہے. دیکھو حج تمہارا معاف ہے، زکات تمہاری ویسے معاف ہے، خیرات بھی تمہاری معاف ہے، ساری موجیں نہ تم نے فیس بھی اللہ خرچ کرنا ہے. تم نے غریب ہو کے ایک ہی کام کرنا ہے، دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دو. تم ویسی ولی اللہ، دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دو. اور اللہ نے کسی کو دولت دیا تو اس کو برا نہ سمجھو. تو غریب آدمی اگر مایوس ہے اللہ کی رحمت سے تو سمجھو کہ یہ غریبی اس پر عذاب ہے. اور اگر غریب آدمی اللہ کے قریب ہے کہ تو جس سال میں رکھے گا ہم اس سال میں راضی ہیں، غم میں دے گا تو غم میں راضی ہیں، خوشی دے گا خوشی میں راضی ہیں، وہ غریب اللہ والا ہو گیا. اسی طرح پیسے والا، وہ پیسے والا ولی اللہ ہو گیا. کون سے پیسے والا؟ جو کہتا ہے کہ تیرا مال ہے اور تیرے ہی راہ میں نثار کرو. تو جب طلب فرمائے گا ہم تیرے ہی لیے بدلے ہم لے کے بیٹھتے ہوئے ہیں.
تو جب تمنا فرمائے گا، جب حکم کرے گا ہم حاضر ہیں. اور جو کہتا ہے کہ یہ مال میں نے کمایا ہے، تو لے کے دیکھ کس طرح لے سکتا ہے. سیونگ اکاؤنٹ سے کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھا ہے زکات کے میں، اور اسے ادھر کرا دیا، ادھر کرا دیا، اور زکات دیتے وقت لکھ دیا ہم غیر اسلامی لوگ ہیں. یہ سارے کے سارا تو اللہ کہتا ہے کھیل لمبا ہے، چلتے جاؤ. تمہارے پاس ذہن ہے تو میں ذہنوں کا خالق ہوں، کتنے مقابلہ کرو گے؟ ہے مقابلے والی بات. اللہ خیر الماکرین. وہ تو پھر میرے ساتھ کیا چلے. ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں سے عظیم دلیل پیدا کر لیتے ہیں. میں نے بتایا آپ کو کہ مکڑی کے جالے سے کبھی دلیل پیدا کر لی اللہ ہے. اس لیے ان باتوں کو ذرا غور کیا کرو، خیال کیا کرو. اللہ مہربانی فرمائے. اب آپ کن فیکون جو ہے نا وہ کل کی بات ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی دے آپ لوگ. اب بات سمجھائی؟ میں تیرا خیال نہیں اگر تو کہاں الست بلا کہاں. مطلب تیرا خیال ہوں میں تو آپ بھی الست بلا ہے نا. ورنہ اب مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم نے کہا تھا روحوں کو، تو پھر انہوں نے کہا ہاں ہے. مجھے کیوں بتا رہے ہو اللہ میاں؟ وہ مجھے یاد دلا رہا ہے اللہ. یہ بات تم نے کہی تھی، بات مسئلہ حل ہو گیا. یاد تو دلا رہا ہے گویا کہ میں یہ بات کر کے آیا ہوں. روحوں سے ہم نے میثاق لے لیا. کیا میثاق لیا تھا؟ کہ تمہارا رب ہوں. انہوں نے کیا کہا تھا روحوں نے؟ آپ ہیں. یہی وجہ ہے کہ روح اللہ کے بغیر جائے دقت میں رہتی ہے، اور روح کو یاد دلا رہا ہے. تو روح کی یاداشت قبل پیدائش بھی ہوتی ہے. یاد کر تم نے کہا تھا تمہارا رب ہے، تو گویا کہ ہم کہاں تھے اس وقت جب آپ یہ کہہ رہے تھے؟ اگر ہم نہیں تھے تو ہمیں بتائیں گے روح کسی اور کا واقعہ. تو گویا کہ ہم وہیں تھے آس پاس. اچھا تو یہ گویا کہ ہماری بات ہمیں کو سنائی جا رہی ہے. تو پھر کن فیکون تو کل کی گل ہے، ساڑی اس کے محبت اس سے پہلے کی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے بھی قبل کی محبت ہے. کب سے محبت ہے؟ وہ درویش جو ہوتے ہیں بڑے سخت ہوتے ہیں، اچھے نہیں لوگ ہوتے. وہ کہتے ہیں جب سے وہ اللہ ہے آپ سے تب سے ہماری محبت ہے. پھر وہ جب سے رب بنا ہے تب سے ہم تیرے بندے بنے ہیں. جب سے تو اللہ ہے تب سے ہم تجھے جانے والے ہیں. مطلب یہ لوگ کرتے رہتے ہیں. کچھ دن تو پہلے رہا ہوگا اپنی تنہائی کی جلوہ گری میں، اس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. باہر مطلب ہے اللہ نے تو اس دن بنایا جب تجھے اللہ کہنے والا کوئی اور ہو، اور جو اور ہوگا وہ مخلوق ہوگا. اس سے پہلے تو کچھ بھی تھا، تو آپ ہی تھا. کیا تھا تو؟ اپنا نام آپ رکھ اور اپنی بادشاہی آپ قائم کر. تو بادشاہ اس دن تو بنا جسے تجھے بادشاہ کرنے والا ہوگا. تو یہ غلامی ہمیں ملی، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ خدمت جو ہے ہم نے کی. ہم تجھے اللہ کرنے والے ہیں. ہم نے کب سے تجھے اللہ مانا ہوا؟ یہ کن فیکون سے پہلے مان لیا ہم نے. اچھا اب صاحب یہ کن فیکون میں تو ہم ٹریننگ ہو چکی تھی ہماری. کن فیکون تو اناؤنسمنٹ ہے نا، اس کے بعد ٹریننگ تھی. تو گویا کہ ہم بہت پرانے ہیں اس کے چاہنے والے ہیں. اب صاحب کب سے جانے والے ہیں؟ جب سے مطلب وہ اللہ ہے تب سے ہم جاننے والے ہیں. بات سمجھائیے آپ کو. آپ صاحب بولے شاہ ٹھیک کہتا ہے، لیکن شریعت کے طور پر کہتا ہے نہ اتنی لمبی بات نہ کر بابا. بولے شاہ تو اپنی جان بخشی کر دے، نماز پڑھتے اپنا وقت گزار. وہ کہتا ہے خیر پڑھ لیں گے، کر لوں گا. بلا شاہ ہے نا وہ تو کشور کے رہنے والا ہے. وہ کہتا ہے اس طرح کی نہیں بات. وہ کہتا ہے جگہ سانو سید کہے نا تو وہ پھر برباد ہو جائے گا. اس کو منع کرنے پہ دیکھو تم سید کے بیٹے ہو کے تم رائی کے مرید ہو گئے، تم ہوش کرو، عقل کرو. کہتے ہوش ہی تو کر رہا ہوں، تمہارے ہوش ٹھکانا نہیں ہے کہ میں جو آزاد بات سے ہم آزاد ہو گئے ہیں. ذات جو ہے نا اس کی ذات ہے، جہاں وہ جلوہ کرے وہی ذات ہے. تم کون سی نسل کی ذات لیے بیٹھے ہو؟ بات یہ ہے کہ ہم وہ اسی کے محبت میں گرفتار ہیں، اور وہی ہمارا مطلب ہے اللہ ہے. اس لیے جڑا سانو سید آکے اسے کیا دوزخ ملن سزائیاں، جڑا سانو کیا کہ رائی آکے جنت پیگا پائیاں. آپ صاحب بولے یہ کہ کہتا ہم تو پیر کی ذات ہے. تو یہ بولے شاہ بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں. انہوں نے کیا دیکھو یہ طرح ایک دوسری قانون بنایا بولے شاہ نے کہ شرع کہے یہ پھر سے بھول جانا. اچھا یہ سے سنا رہا ہوں، بعد میں یاد نہیں کرنا. شرع کہے دیکھو میں نے کیا کہا بھول جانا. جہاں لڑکا بیٹھا علی اس نے ضمیر سے کہا کہ یہ ضرور لکھ. یہ جو تم میرا کہنا ماننے والے ہو. اچھا کیا ہے یعنی کہ یہ میرے سامنے ماننے والے تو کیا ماننے دے گا. اچھا کیا کہا؟ شرع کہے چل مسجد اندر حق نماز ادا کر لے. عشق کہے بوا یار دا کعبہ
یار دردا یار نو سجدہ اب کر لے چہرہ کہے اسد شاہ منصور نو سولی اتنے چاڑے کیا ہو گیا شری سوال کیا کیا چہرہ کہے تو شاہ منصور نو سولی اتنے چاڑیا سی اس کے کہے تو چنگا کیتا وہ یار دے واڑے سے تو بات اتنی ساری ہے کہ تم جیسے کہتے ہو وہ دور ہو گیا وہ پاس ہو گیا اس لیے بات سمجھ نہیں آتی کہ بات کیا ہے مثال کیا ہے فراق کیا ہے تو یہ لوگ جو ہے نا یہ راز بتاتے رہے ہیں مقصد ہے کہ یہ صحیح کاموں والا وہ بھی راز بتاتا رہا ہے کام کیا چیز ہوتی ہے بندوں کو کہاں سے محبت کرا دی ہے کہ بات یہ کمال کی بات اور یہ بات بڑے غور والی ہے اس طرح بڑے بڑے لوگ ہوتے رہے دنیا میں بڑے لوگ آئے ہیں میں کل بھی بات بتا رہا تھا کہ ایک بزرگ تھے وہ گھوڑوں کے نال لگایا کرتے تھے یہ درویش یہ تو نے کیا کام کیا لوہاروں والا تو نال لگانے والا کہتے کبھی مجھے دیکھنا میں جو کرتا ہوں پھر وہ گھوڑوں کے نال لگاتے سوم اٹھاتے ہیں گھوڑا کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مطلب سار لگا دیتا کبھی منہ لگا دیتا سوم کو پھر نال لگاتا ہے پکے کیا کرتے ہو کہتے مطلب اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے نال کی ان کی تو مطلب سموں کی قسم کھائی ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ قسم ایسے اتنی قریب ہے میں کیوں نہیں یہ کام کروں اب یہ بات اس کے ذہن میں آ گئی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کے سموں کی قسم کھائی اچھا ورنہ اللہ تو قسم جانور کے سموں کی کھانے والی کوئی بات ہے کہتا ابھی تک سے مجھے ان کے سم پیارے لگے میں ایک طرح نال لگاتا رہتا ہوں اللہ کرتا رہتا ہوں اور مطلب اللہ کی شانیں بیان کرتا ہوں جس طرح کوئی کر لے یہ اللہ تعالیٰ کے مطلب بندوں پر بڑے زیادہ اشکار ہوئے کہ سنسیئرلی ٹھہر جاؤ نا تم لوگ پھر بات بنتی ہے ہمارے یہاں دیکھا جائے کبھی یہ کرتے ہیں کبھی وہ کرتے ہیں کبھی تھوڑی دیر یہاں ٹھہرتے ہیں پھر تھوڑی دیر آگے نکل جاتے ہیں پھر دیکھا جائے کہ پھر اور بھی کام کر لیتے ہیں پھر یہ خیال میں اٹک جاؤ پھر اس خیال کی تمام جو ہے نا گتھیاں سلجھ جاتی ہیں اشکار ہو جاتا ہے سارا جلوہ یہ کبھی تنہا بیٹھا کرو کبھی غور کیا کرو اللہ کے جلوے دیکھا کرو کبھی سورج غروب ہوتے وقت دیکھو کبھی نکلتے وقت دیکھو کبھی رات کو دیکھو کبھی ستاروں میں دیکھو کبھی انسانوں کی شکل جا کے دیکھو شہر میں ایک دن کے لیے کہ یا اللہ یہ تو نے پیدا کیا انسان سبحان اللہ کیا ہے سارے آشنا ہیں سارے بلانا ہے کبھی شہر میں کوئی واقف نہیں ملے گا کبھی سارے آپ سے واقف نظر آئیں گے عجیب و غریب حالت ہے کہ کوئی بندہ آج جس سے ملنے جا رہے وہ پاس سے گزر گیا اور جو اس کے ملنے کی توقع نہیں تھی گھر آئے بیٹھے یہ اللہ کے کام ہے مطلب عجیب و غریب واقعہ اس لیے آپ ان باتوں کو ذرا غور کیا کرو اللہ کے کام کو دیکھا کرو غور سے کن سے پہلے کی بات ہے اب تو ہے نا پہلے کی بات ہاں اب بولو جی آپ ڈاکٹر صاحب